بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سلسلہ قصص الانبیاء میں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ ان کی شادی کس پیغمبر کی بیٹی سے ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن، ماں اور بھائی کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے کتنا حق مہر کا مطالبہ کیا تھا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے شادی کا حق مہر کتنا دیا تھا، اور قرآن پاک کی صورت میں یہ تمام تر تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ تمام تر تفصیلات جانیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن کیوں چھوڑا تھا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی شخص قتل ہو گیا تھا جو کہ فرعونیوں میں سے تھا، اور فرعونی اور قبطی لوگ تمام مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا اور مدین کی طرف ہجرت فرما دی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ملتا ہے۔ تو اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں ظالموں سے بچا لے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ ناظرین محترم، مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت کا فاصلہ تھا۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر کی جانب جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہ تھی اور راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا۔ صرف درختوں کے پتوں پر گزر اوقات کرتے کرتے راستے کی مسافت کو طے کیا تھا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاونت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش بھی کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے اور آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا، جبکہ وہ دونوں قافلے دوسرے راستوں پر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے ساتھ مدین شہر میں پہنچا دیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں کنویں کے کنارے پر جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو اور کوئی بھیڑ بکریوں کو، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ 2 عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھے۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی حرام تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی، کیونکہ کنویں سے پانی نکالنا زوراور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے۔ کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اسے ڈھکنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ نیز وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جائیں کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ ان تمام تر وجوہات کے پیش نظر وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی رکھتی تھی، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہو جبکہ پانی نہیں پلا رہی، اور دوسرے افراد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جا رہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، تو جو پانی حوض میں بچ جائے ہم وہ اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی ان کو پانی پلا دو۔ محترم ناظرین، یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی اللہ کے حکم سے نکال ڈالا، اور ڈول نکالنے کے بعد برکت کی دعا فرمائی اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا۔ وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئی تھی، اور پھر ایک طرف سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی اے میرے اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ علیہ السلام 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب عام معمول سے ہٹ کر آج وہ جلدی اپنے گھر لوٹ آئیں تو ان کے والد نے ان سے پوچھا آج تم اتنی جلدی کیسے پہنچ چکی ہو؟
انہوں نے بتایا کہ آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی بچ جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا ہوگا کہ آنے والا شخص موسیٰ ہے، وہ بھی میرا نبی ہے جس کو کچھ عرصہ بعد میں نے اعلان نبوت کا حکم دینا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو ان کو لانے کے لیے بھیجا تو یہ سارا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں بدلہ دے اس کا جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کر سنائی، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے۔ ناظرین محترم، اگرچہ اس عورت نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو میرے باپ بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت عطا کریں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ کیا تھا کہ اجرت لینے کے لیے میں چلا جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بھلائی کی کوئی قیمت نہیں لیا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لیکن میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا، لیکن پھر بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ بچ جائے جس سے میرے عمل کے خلوص میں فرق پڑ جائے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا میرا نام موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لادی بن یعقوب۔ پھر آپ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، بچوں کا قتل کیا جانا، آپ کو دریا میں ڈال دینا، داعیہ کا طلب کرنا، آپ کی والدہ کے پاس پرورش پانا اور فرعون کے ہاتھوں میں چلے جانا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا آپ کی نگہداشت کرنا، اور قبطی شخص کا آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا، فرعونیوں کا آپ کو تلاش کرنا۔ یہ تمام تر واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، خوف نہ کرو، ظالموں سے تمہیں نجات مل چکی ہے، یعنی ہمارے علاقہ پر فرعون اور اس کے لشکر کا انشاءاللہ تسلط نہیں چلے گا۔ محترم ناظرین، چونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ چکی تھی کہ 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو آپ نے اکیلے ہی نکال لیا تھا اور بھاری پتھر کو اکیلے ہی کنویں کے منہ سے ہٹا دیا، تو آپ کے تقوی کو بھی دیکھ چکی تھی کیونکہ ان سے سوال کرنے میں آپ کی نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ خیال رہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کہنا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے ہی ایک اجنبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج کر اس شخص کو بلائیں۔ آپ کی بیٹی پاک دامن، تمام عیوب سے پاک اور با اعتماد ہے، اور جس کو بلانے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی تو میرا پیارا صاحب کمال نبی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 کمال ذکر کیے تھے، یعنی آپ بہادر ہیں اور امانت دار ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کے رشتے کا مطالبہ کیا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کر دیا جائے۔ آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں پھر مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کی بحیثیت گھر داماد خدمت شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر
کھلانے کے لیے ایک عصا دیا تھا جو جنت کے ساگوان درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا جناب شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہی عصا بعد میں عصائے موسوی کے نام سے جانے جانا لگا اور یہی آپ کا معجزہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں مدتوں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال ہی تو مستحب تھے جو پاکیزہ اور ثواب زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ ناظرین گرامی، 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکے، اور یہ خیال کیا کہ قبطی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا اور شام کے بادشاہوں کے خطرہ کے پیش نظر آپ نے عام راستہ کو چھوڑ کر ایک صحرائی راستہ اختیار کیا۔ راستے بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی متفرق ہو گئی، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کی غربی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات کو، جو بہت زیادہ سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے طور کی بائیں جانب راستہ میں آگ دیکھی تو اپنی زوجہ کو کہا، تم یہاں ہی ٹھہرو کہ میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے آؤں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو۔ محترم ناظرین، اس سے آگے کے احوال آپ اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔